مغلیہ سلطنت ہندوستان کا ایک مسلمان شاہی خانوادہ۔ مغلیہ سلطنت سن 1526 عیسوی سے 1857 عیسوی تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد سلطان ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں پہلی جنگ پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ سلطنت مغلیہ کے بانی سلطان ظہیر الدین محمد بابر تھے، جو تیمور خاندان کے ایک سردار تھے۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کے حاکم تھے۔ 1526 عیسوی کو سلطنت دلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور فوجوں سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے، جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوجوں کو روند گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں، اس کے علاوہ وہ آپس میں معرکہ آرا تھیں۔ 1526 عیسوی میں دلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند مہینوں میں بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو ہرا دیا۔ 1527 عیسوی میں میواڑ کے حاکم سنگرام نے اجمیر اور مالوا کو اپنی علمداری میں لے رکھا تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، لیکن اکبر اعظم کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا ایجاد کردہ مذہب دین الہی رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہ ہوا اور مجدد الف ثانی نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں اسلام ہی سرکاری مذہب تھا اور مغل شہنشاہ اسلام کے بہت پابند ہوا کرتے تھے۔ ان میں اورنگزیب عالمگیر زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ باقی شہنشاہ بھی اسلام کی پیروی کے لحاظ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی قوانین رائج کیے اور اسلامی حکومت کو بر صغیر کے کونے کونے میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ حق و انصاف کے راستے پر تھے۔ سلطنت مغلیہ کے تمام بادشاہ اکبر اعظم کو چھوڑ کر اسلام کے مکمل پیروکار تھے۔ مغل ثقافت بھی عموماً اسلام پر مشتمل تھی۔ چغتائی ترکی مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی مادری زبان قرار دی جاتی ہے۔ اس زبان میں مغل سلطنت کے دفتری امور تو سر انجام نہیں دیے جاتے تھے اور نہ ہی سلطنت کے لیے اہمیت رکھتی تھی، لیکن بابر اس میں شعر و شاعری لکھتے تھے۔ فارسی مغل سلطنت میں دفتری اور رسمی زبان تھی، لیکن جب اردو زبان وجود میں آئی تو اردو دفتری زبان بنی۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو عوام کی زبان تھی، جبکہ سرکاری کام کاج کے لیے فارسی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ولی اورنگ آبادی اورنگزیب کے دور حکومت میں دلی آئے، یہ اردو میں بڑے پیمانے پر شعر و شاعری کا سبب بن گئے۔
تیموری روایت تھی کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد شاہی تخت کا وارث بادشاہ کا بڑا بیٹا ہی ہو، لیکن تخت کے لالچ نے اس روایت کو رون ڈالا۔ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی۔ جو شہزادہ اپنے حریفوں کو شکست دے دیتا وہ تخت مغلیہ کا وارث بن جاتا۔ بابر کو اپنے ماموں اور چچا سے لڑنا پڑا۔ ان کا بھائی جہانگیر مرزا بھی اس کے لیے درد سر بن گیا۔ بابر کی موت کے بعد ان کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ گو تمام مغلیہ سلطنت میں یہ روایت عام ہو گئی کہ اس کے ہر بادشاہ کو سلطنت کے تخت کے لیے جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔